اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی خودی کو نہیں ماریں گے ہم اکیلے رہیں گے، تنہا زندگی گزاریں گے۔ بہت کم لوگ ہمیں اپنا دوست کہیں گے، اور جب ہم چلے جائیں گے کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اب ہم یہاں نہیں ہیں۔ ہم زندگی سے گزر چکے ہیں اور ہمارے یہاں ہونے سے یہ دنیا بہتر نہیں بنی۔ مجھے آپ سے پوچھنے دیجئے، آپ اس دنیا میں میراث کے طور پر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرا مقصد کافی برسوں پہلے میں نے خدا سے کہا تھا میں مسیح کے بارے میں کم از کم 100 بہت اچھے معیار کی کتابیں چھوڑنا چاہتی ہوں، جن کو لوگ میرے جانے کے بعد بھی 100-200 سال تک پڑھ سکیں۔ اچھا، خدا ضرورت سے زیادہ کرتا ہے اور میں ابھی اپنی 135ویں کتاب پر ہوں۔ آپ کو خود غرضی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا ہوگا۔ بس آج آپ اپنا ذہن بنا لیں، میں خود غرض اور خود مرکوز شخص کی طرح رہنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ واحد طریقہ جس سے آپ خود غرضی اور لالچ کو مات دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کھلے دل سے دینے والے اور لوگوں کو برکت دینے والے بنیں۔ ہم بہت خود مرکوز دور میں رہتے ہیں اور خود غرض ہونے کا موقع ہر جگہ ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3:1-2، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے جن سے نمٹنا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اچھا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ہم ابھی اسی وقت میں ہیں؟ کیونکہ آدمی خود غرض، تو دیکھیں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کیوں مشکل وقت میں ہیں۔ کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک طبعی، محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ یہ وہی دن ہے جن میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی روشنی چمکانے کا اچھا موقع ہے، کیونکہ باہر دنیا میں اتنی تاریکی ہے کہ لوگ تلاش میں ہیں، لوگ افسردہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اتنے غصے میں کیوں ہیں کہ وہ ہر وقت پھٹنے کو تیار رہتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ غلط ہے اور وہ اس قدر جانتے ہی نہیں کہ جان سکیں کہ وہ کیا ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کو احساس ہے کہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ کتنا قیمتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو تاکیدن کہا جاتا ہے اپنا خیال رکھنا۔ نمبر 1، خیال رکھنا۔ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں رکھے گا، اور میں یہاں آج بتا رہی ہوں خود کے بارے میں بھول جائیں، اپنا خیال چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں تک رسائی کریں۔ اب مجھے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانے دیجیے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوبصورت ہے۔ آئیے اب یوحنا 13 باب پڑھتے ہیں اور مل کر اسے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح زیادہ بہتر ہوگا۔ میری انگلیاں اس وقت بہت خشک ہیں، تو میرے خیال سے میرا سوال ہوگا، کیا آپ نے حال ہی میں کسی کے پاؤں دھوئے ہیں؟ یوحنا 13 باب، اس کی پوری 17 آیات آئیے مل کر غور کرتے ہیں۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اب وہ جانتا تھا کہ وہ جانے کو تیار ہے اور وہ ان کو بہترین نمونہ دے کر جانا چاہتا تھا جو انہیں مل سکتا تھا، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کی مشق کریں۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کے وقت کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، وہ جانتا تھا کہ اسے وہ کرنے کی ضرورت نہیں جو وہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔
جانتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے اور تمام سلطنت اس کی ہے. لیکن دیکھیے اصل طاقت خدمت کر سکتی ہے. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے. ہم اسے الٹا سمجھتے ہیں. دیکھیے دنیا سمجھتی ہے کہ خادم ہونا ایک نچلا درجہ ہے مگر خدا اس سے برعکس کہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ وہ وہاں صرف کچھ وقت کے لیے تھا, ایک مقصد کے لیے. چلیے آپ پیدا ہوئے ہیں کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ آپ پیدا ہوں. مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ نے کہاں جانا ہے. تو کیا آپ گزر رہے ہیں؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے. آپ یہاں سے گزر رہے ہیں. خدا کے پاس آپ کے لیے ایک خاص مقصد ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے یسوع کا یہ جاننا کہ وہ کہاں سے آیا اور یہ جاننا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اس نے اٹھ کر کپڑے اتارے اور خادم والا رومال باندھا اپنے شاگردوں کے سامنے. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اسے پوچھنے شروع کیے. معذرت کے ساتھ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مردوں کے پاؤں پیارے نہیں ہوتے. بہتوں کے پاؤں کی دوسری انگلی انگوٹھے سے بڑی ہوتی ہے. میں جانتی ہوں ڈیو کا ہے یہ ایسے ہے. اور وہ چپل پہنا کرتے تھے اور سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی تو ان کے پاؤں بہت زیادہ گندے ہوا کرتے تھے, کافی زیادہ. اور اس نے ان کے پاؤں دھوئے. جب وہ پترس کے پاس پہنچا چھٹی آئے, پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا. اور یہ سنیے یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. تو چلیے اسے ضرورت سے زیادہ روحانی مت بنائے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہ کریں تو پھر ہمارے درمیان کوئی حقیقی رشتہ نہیں. تو میرے ساتھ شریک نہیں, میں تیرے ساتھ شریک نہیں. میں سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں کوئی حقیقی رشتے کے لیے تیار ہے جہاں آپ ایک دوسرے کے لیے جان بھی حاضر کر سکتے ہیں اور آپ خدمت کرنے اور اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. میں نے دراصل خود سے سیکھا ہے. میں نے کل ہی اپنا پروگرام دیکھا اور میں نے اس صبح کے بارے میں بات کی جب میں محسوس کر رہی تھی جیسے آپ جانتے ہیں صبح ایسی ہوتی ہے. مجھے کافی اور سکون چاہیے. میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی. میں کسی کے لیے کوئی کام کرنا نہیں چاہتی. مجھے کم از کم خدا کے ساتھ اور کافی کے ساتھ 1 گھنٹہ چاہیے تاکہ میں صحیح طور پر کام کر سکوں. آمین. جیسے پاسٹر ٹامی کہتے ہیں جب تک مسا کا اثر نہیں ہوتا تب تک کیفین کے لیے خدا کا شکر کرو. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے پروگرام پر یہ سنا. خدا نے اس صبح میرے دل میں ڈالا کہ ڈیو کے لیے فروٹ سیلڈ بنا دوں. انہیں فروٹ سیلڈ پسند ہے تو انہیں سب کچھ کٹا ہوا پسند ہے. میں بات کر رہی ہوں شاید 6 سے 7 چیزوں کو کاٹ کر ایک برتن میں ڈال کر. اچھا میں ان کے لیے فروٹ سیلڈ نہیں بنانا چاہتی تھی. میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر خادم ہونے سے متعلق دعا مانگنا چاہتی تھی.
मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर मोहब्बत में चलने से मुताल्लिक दुआ मांगना चाहती थी, मगर ऐसा करना नहीं चाहती थी। एक रात फ्लोरिडा में मैं और डेव चर्च के रास्ते में थे ताकि मैं वहां जाकर कलाम सुना सकूं, और मुझे ठीक से तो याद नहीं कि कलाम किस ताल्लुक से था, लेकिन शायद इसी हवाले से था। और हम ट्रेन की वजह से रुक गए, तो इस वजह से मैं पहले ही चढ़ रही थी क्योंकि मुझे देर से जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर दूसरी तरफ वाली ट्रैफिक भी फंसी हुई थी। डेव ने इन तमाम लोगों को पहले जाने देने का फैसला किया और मैंने कहा, डेव, हमारे पास अच्छा बनने का वक्त नहीं है। मुझे वक्त पर चर्च पहुंचा दो। आपने देखा हम कैसे हैं। इसके लिए तालियां बजाना, आमीन कहना, इसके बारे में पढ़ना, बाइबल में वाज़े करना, ये सब करने के लिए दुआ करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब इन सब पर अमल करने की बारी आती है, और हाँ, मैंने फ्रूट सैलेड बना दिया था, लेकिन एहतिजाज के तहत। ओके, अब सुनिए। तो उसने कहा क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। और मुझे 17वीं आयत बहुत पसंद है। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते ये कि उन पर अमल भी करो। अमल करो। पाँव धोना एक ऊंचा दर्जा है। तो जब मैं इससे मुतालिक बात करती हूं तो मैं उन कामों के बारे में बात करती हूं जो लोगों की नजर में बहुत निचले दर्जे के हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं जो बहुत शानदार है और उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। मेरी असिस्टेंट, जो अभी यहां नहीं है क्योंकि जब तक मैं कलाम सुना रही हूं वो होटल के कमरे में है, मेरा सामान पैक कर रही है ताकि मेरा सामान वापस पहुंचा सके, और वो मेरी इंतजामी असिस्टेंट है, तो उसका मिनिस्ट्री में काफी ऊंचा दर्जा है। उसने बताया कि वो एक दिन दुआ कर रही थी और खुदा ने उससे कलाम किया, तरक्की के लिए तैयार हो जा। तो वो सोच रही थी कि अच्छा, मैं यहां से कहां जाऊंगी, मेरे पास पहले ही काफी ऊंचा दर्जा है। खुदा ने कहा मैं तुझे तरक्की दूंगा। तो मैं नहीं जानती कि कितने अरसे पहले की बात है, शायद कुछ हफ्ते पहले की। मैं वो सब नहीं कर सकती जो मैं कर रही हूं, और वो सब काम भी करने की कोशिश करूं जो आम लोग करते हैं। तो हमारे ट्रक वक्त से पहले सामान ले आते हैं और वो मुझे होटल में ठहराते हैं। मेरे पास सामान खोलने के लिए हमेशा कोई मौजूद होता है जो सामान को तैयार करे और जो मुचड़ गया उसे इस्त्री कर दे। तो जब मैं वहां पहुंचती हूं तो मुझे तैयार होना, दुआ करना और मुताला करना होता है, और सर्विस के लिए तैयार होना पड़ता है। अच्छा, जिस लड़की ने 15 बरस तक ये सब काम किया, उसने रिटायर होने का फैसला किया, तो मुझे ये सब करने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन कोई ऐसा जो वाकई बहुत मुंतजिम हो, क्योंकि मैं कभी एक बैग के साथ सफर नहीं कर सकती। मेरे पास वो सब होना चाहिए जो मेरा है जब मैं जाती हूं, और फिर कुछ खराब होने की सूरत में एक बैकअप होना लाजमी है। खैर, माजरत के साथ मुझे अपना कॉफी पॉट चाहिए, मुझे अपनी क्रीम चाहिए, मुझे जरूरत है। आप जानते हैं, आप चाहें तो समझ सकते हैं कि मैं खुद गर्ज हूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करती हूं कि वो छोटी सी चीज मुझे मिले जो मुझे चाहिए। तो मैंने उसे अंदर बुलाया और मैंने कहा, तुम्हें कैसा महसूस होगा अगर तुम्हें एक दिन पहले की फ्लाइट लेकर आना पड़े और मेरे कमरे में सामान की देखभाल करनी पड़े? और उसने कहा, मैं करूंगी, खुदा ने मुझे बताया था कि मेरी तरक्की होगी। अब मैं सोच रही थी, ये कैसे तरक्की हो सकती है?
میں گزشتہ دن لوکا تیرا باپ پڑھ رہی تھی دوبارہ سے، اور میرا مطلب مجھے واقعی سمجھ آ گیا۔ دیکھیے، میں نے اسے جو کرنے کو کہا تھا وہ ایسے ہے جیسے ایک قسم کا پاؤں دھونا۔ یہ ایسے تھا، کیا تم یہ سادہ سا، دیکھیے یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ مجھے آزاد کرتا ہے تاکہ میں اس پر غور کر سکوں جو مجھے کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پلپٹ پر اپنے کام کے متعلق بہت سنجیدہ ہوں۔ میں کبھی بھی تیاری کیے بغیر کلام سنانے نہیں آتی۔ میں کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی کہ میں وہاں جا کر کچھ بھی بول دوں گی۔ میں شاید وہ نہ کہہ سکوں جس کے لیے میں نے تیاری کی تھی، لیکن کم از کم میں تیار تھی۔ گزشتہ دن یہ ایسے تھا جیسے آخر کار مجھے سمجھ آ گئی۔ اب یہ سب کچھ خدا کی نظر میں یہ سب ایک ترقی تھی۔ برائے مہربانی اس کو سمجھیں۔ تو خدا کے پاس آپ سب کے لیے ترقی انتظار کر رہی ہے جب آپ گھر جائیں گے۔ وہ شاید ایک فروٹ سیلڈ ہو، یا اپنے بزرگ والدین کی خدمت کرنا ہو جنہیں آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ یہ بالکل وہی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیونکہ ہم بالکل بھی عام نہیں ہیں، ہم بہت زیادہ خاص ہیں۔ مجھے آپ کو کچھ کہانیاں سنانے دیجیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو ابھی تک نہیں آئی تو آ جائے گی۔ ایک چھوٹا بچہ تقریباً 10 سال کا دسمبر کے ایک ٹھنڈے دن میں ایک جوتے کی دکان کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اب دسمبر کے ٹھنڈے دن وہ ننگے پاؤں تھا، کھڑکی سے اندر دیکھتے ہوئے اور ٹھنڈ کے مارے کانپتے ہوئے۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، میرے پیارے بچے، تم ایسے دل بھر کر کھڑکی میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اور اس نے کہا، میں خدا سے جوتوں کا جوڑا مانگ رہا ہوں۔ اور وہ عورت فوری طور پر اس کو ہاتھ پکڑ کر دکان کے اندر لے کر چلی گئی اور دکاندار سے کہا کہ اسے لڑکے کے لیے آدھا درجن جرابیں اور پانی کا برتن اور ایک کپڑا لا کر دے۔ غور کریں، اسے خدا کی طرف سے 3 بار تصدیق کرنے کی اور نرسنگا بجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اس بچے کی ضرورت دیکھی اور فوری طور پر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مصروف ہو گئی۔ اس نے اس چھوٹے بچے سے سوال نہیں کیا کہ کیا وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں۔ وہ جلدی سے انہیں اس کے پاس لایا اور وہ اس چھوٹے بچے کو دکان کے پچھلے حصے میں لے گئی تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اپنے دستانے اتارے، گھٹنوں پر بیٹھی، اس کے چھوٹے پاؤں دھوئے، ان کو کپڑے سے سکھایا۔ اتنے میں دکاندار جرابیں لے کر واپس آ چکا تھا۔ اس نے اسے جرابیں پہنائی اور پھر اسے جوتوں کا ایک جوڑا خرید کر دیا۔ اس نے بقایا جرابیں باندھ کر اس کو دے دی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی تو اس نے کہا، بے شک ننھے بچے، تم اب زیادہ آرام محسوس کر رہے ہوگے۔ حیرت زدہ بچے نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، میم، کیا آپ خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہیں؟ یہ تھی ٹیڈی اسٹالرڈ کی کہانی۔ ٹیڈ اسٹالرڈ کا شمار بلا شبہ کمتر میں ہوتا تھا۔ اس کی اسکول میں کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی اور وہ دیکھنے میں بھی اتنا پرکشش نہ تھا۔ اس کی ٹیچر مس تھامسن اس کے غلط جوابات کے ارد گرد لال پین سے کانٹا لگانے سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ اگر اس نے ٹیڈی کے ریکارڈ کو دھیان سے پڑھا ہوتا، کیونکہ وہ کچھ اس طرح تھے: پہلی جماعت، ٹیڈ اپنے کام اور رویے میں وعدہ ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ دوسری جماعت، ٹیڈ اس سے اچھا کر سکتا ہے، ماں انتہائی بیمار ہے، گھر سے تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ تیسری جماعت، ٹیڈ اچھا بچہ ہے، سنجیدہ ہے اور آرام سے سیکھتا ہے، اس کی ماں اس سال خدا کے پاس چلی گئی۔ چوتھی جماعت، لیکن اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اس کا باپ اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا چاہے جو بھی ہو۔ کرسمس آ گیا، بچوں نے اپنی ٹیچر کے ٹیبل پر تحفوں کا ڈھیر لگا دیا
اور ٹیڈ بھی ایک تحفہ لے کر آیا. وہ ایک خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا تھا. مس تھامسن نے ہر ایک تحفے کو کھولا جبکہ بچے ان کے گرد جمع تھے تاکہ دیکھ سکیں, اور ٹیڈ کے ڈبے میں سے ایک چمکتا ہوا ہیرو والا کڑا گرا جس کے آدھے ہیرے غائب تھے, اور ایک سستے پرفیوم کی بوتل. لیکن مس تھامسن کے پاس انہیں خاموش کرنے کے لیے بہت اچھا طریقہ تھا. انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ پر پرفیوم چھڑکا اور کڑا پہن لیا. دن کے آخر میں جب بچے جا چکے تھے اور ٹیڈ نے ٹیچر کے ٹیبل کے پاس آ کر کہا, مس تھامسن, آپ سے میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے اور ان کا کڑا آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے. میں خوش ہوں کہ آپ کو میرا تحفہ پسند آیا. جب وہ چلا گیا, مس تھامسن اپنے گھٹنوں پر بیٹھی اور خدا سے معافی مانگی اور اپنا رویہ بدلنے کے لیے دعا کی. ہم میں سے بھی آج بہت سو کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آمین. جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. اگلی بار بچوں کی خوشامد ایک بدلی ہوئی ٹیچر نے کی جو کہ ہر ایک کو پیار کرنے کے لیے پرعزم تھی, خاص طور پر انہیں جو پڑھائی میں تیز نہیں تھے, اور خاص طور پر ٹیڈ. حیرت کی بات ہے ٹیڈ بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا اور کئی بچوں سے زیادہ اچھے نمبر لے کر پاس ہوا. بہت لمبے عرصے تک مس تھامسن کو کوئی ٹیڈ کی خبر نہ ملی. پھر ایک دن اسے ایک خط موصول ہوا. پیاری مس, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہوں جنہیں پتا چلے کہ میں اپنی جماعت میں دوسری پوزیشن لے کر پاس ہوا ہوں. 4 سال بعد ایک اور خط آیا. پیاری مس تھامسن, انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ میں اول پوزیشن لے کر پاس ہوا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں. یونیورسٹی اتنی آسان نہیں تھی لیکن مجھے اچھی لگی. اور پھر 4 سال بعد, پیاری مس تھامسن, آج کے دن میں تھیوڈور اسٹالرٹ MD ہوں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ پہلی شخصیت ہو جو یہ جانے کہ میں اگلے ماہ شادی کروں گا 17 تاریخ کو عین مطابق, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور وہاں بیٹھیں جہاں میری ماں بیٹھتی اگر وہ زندہ ہوتی. آپ ہی میرا واحد خاندان ہے کیونکہ میرا باپ بھی خداوند میں سو گیا. مس تھامسن نے شادی میں شرکت کی اور وہیں بیٹھی جہاں اس کی ماں بیٹھتی. جو محبت اس نے اس بچے کو دکھائی, اس نے اسے اس استحقاق کا حقدار بنایا. آمین. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. باپ, میں جانتی ہوں کہ آج یہاں ہم میں سے بہت گناہگار ہیں کیونکہ ہمیں دوسرے لوگوں سے بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے اور یہ احساس کرنا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ دکھ اور تکلیف میں ہیں, اور کبھی کبھار جب وہ برا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے دکھ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. جب ہم ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند ہمیں یہ جاننے میں مدد کر کہ حقیقی ترقی کیا ہے. ممکن کر جو ضرورت مند ہیں ہم ان کے لیے برکت کا باعث بن سکیں اور مدد کریں, چاہے کوئی اچھی بات کر کے یا کھانا کھلا کر یا ان کے گھر کے مہینے کا کرایہ دے کر یا صرف ایک مسکان سے. ہمیں توفیق دے خدا کہ ہم خود کے بارے میں بھول سکیں. یہ بھروسہ رکھیں کہ تو ہمارا خیال رکھے گا جب بھی ہم ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جنہیں تو ہمارے سامنے لاتا ہے. ہم ان تمام مواقع کے لیے معافی مانگتے ہیں جو ہم سے رہ گئے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمیں اور دے گا اور ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر, اور ہم اپنے پیچھے محبت کی میراث چھوڑ کر جائیں جب تو ہمیں اپنے پاس رہنے کے لیے گھر میں بلائے گا. یسوع کے نام میں آمین.